جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم کرشن چندر کے ایک مشہور ناول غدار کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ 1960 میں شائع ہونے والا یہ ناول برصغیر کی تقسیم کے دوران فسادات کی براہ راست تصویر کشی کرتا ہے۔ یہ ناول کرشن چندر کا ایک بڑا معروف ناول ہے اور اس ناول میں اگست 1947 سے شروع ہو کر تقسیم کے بعد کے چند دنوں کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ ناول میں تقسیم کے فوراً بعد وقوع پذیر ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات اور ہجرت کے متعلق واقعات کا ذکر ہے۔ بعض ناقدین اس ناول کا موضوع تقسیم ہند کو قرار دیتے ہیں، مگر ناول کے اختتام پر جو موضوع ابھر کر سامنے آتا ہے وہ انسان دوستی ہے۔ کہانی کے مطابق تقسیم سے قبل غیر منقسم پنجاب کا ایک دور افتادہ گاؤں جو لاہور سے کچھ فاصلے پر واقع ہے، جس کا نام قلعہ صوبہ سنگھ ہے اور یہ قلعہ اسٹیشن سے قریب ہے۔ یہ شہر یعنی یہ گاؤں جو ہے یہ اسٹیشن سے قریب ہے۔ 5 اگست 1947 کی شام گاؤں علی پور سیداں کے مسلمان اس گاؤں قلعہ صوبہ سنگھ پر حملہ کر دیتے ہیں اور گاؤں کے نمبردار مسلمان سربلند نے تمام غیر مسلموں کی حفاظت کا جو وعدہ کیا تھا، وہ حملہ آوروں کی کثیر تعداد دیکھ کر اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے اور نمبردار کی مسلمان بیٹی شاداں ایک ہندو لڑکے بیج ناتھ سے پیار کرتی ہے۔ شاداں اپنے بھائی کی مدد سے ہندو لڑکے کی جان بچا کر اسے لاہور پہنچا دیتی ہے۔ بیج ناتھ اپنے گھر جاتا ہے مگر گھر جو ہے وہ ویران ہوتا ہے۔ وہ ایک رات اپنے دوست میاں کے گھر رہتا ہے، پھر وہ ٹرین سے اپنے گاؤں چلا جاتا ہے۔ گاؤں میں اسے اس کے تمام گھر والے مل جاتے ہیں۔ بیج ناتھ گھر والوں کو گاؤں چھوڑنے کا مشورہ دیتا ہے مگر اس کے جو دادا ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ اسی دوران ملک تقسیم ہو جاتا ہے اور 21 اگست کی تمام جو رات تھی وہ بڑی بھاری گزری، کیونکہ 21 اگست کی جو شام تھی وہ دادا جی کے مسلم جو مزارے تھے ان کے گاؤں کی حفاظت کے حوالے سے بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، مگر دادا جی اب بھی اپنے گاؤں چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے۔ 22 اگست کے حملے میں دادا جی جو ہے وہ مارے جاتے ہیں اور شاداں کی بہن بیج ناتھ کی جو بہن تھی اس کو جو ہے وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بیج ناتھ جان بچا کر بھاگتا ہے اور راستے بھر وہ وحشت، بربریت، تباہی اور بربادی کے منظر دیکھ کر راوی کے پل تک جا پہنچتا ہے اور پانی میں کود کر دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ہندوستان کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ بھی پرامن نہیں ہے، یہاں بھی مہاجرین کی دردناک کہانیاں ہیں۔ ہندوستان سے ہجرت کر کے جانے والے مسلمانوں کی دردناک کہانیاں ہیں۔ قافلوں پر لٹیروں کے حملے، لٹنے والے بھی اور لوٹنے والے بھی دونوں انسان ہیں، مگر مذہب اور ملک کی تقسیم کے باعث ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ بیج ناتھ کو زبردستی ایک لٹیروں کے قافلے میں شامل کر دیا جاتا ہے اور ایک دن وہ ایک مسلمان بزرگ کے سینے پر نیزے کا وار کرتے وقت اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے ہی کسی بزرگ کو قتل کر رہا ہے۔ وہ نیزہ پھینک دیتا ہے مگر لٹیروں کا سردار اس بوڑھے کو مار دیتا ہے۔ یہ بوڑھا ایک معصوم بچے کو گلے لگا کر جان بچا کر بھاگ رہا تھا۔ اگلے روز بیج ناتھ مردہ لاشوں میں اس بوڑھے اور بچے کو تلاش کرتا ہے۔ بچہ زندہ تھا اور بیج ناتھ اسے گلے سے لگا کر بھاگتا ہے۔ بیج ناتھ سوچتا ہے کہ نفرت سے بھری اس دنیا میں آخر وہ بچے کو لے کر کہاں جائے گا۔ تو بیج ناتھ کے الفاظ میں مجھے زندہ رہنا ہوگا اور اس بچے کو اپنے سینے سے لگائے اسے بھی زندہ رکھنا ہوگا۔ پھیلی ہوئی تاریکی میں بھاگتی ہوئی روشنی کو دانتوں سے پکڑ پکڑ کر زندہ رکھنا ہوگا۔ یہ تھی اس ناول کی مختصر سی کہانی۔ واقعات جو اس ناول میں بیان کیے گئے ہیں ان کی پیشکش بڑی سیدھی سادی ہے اور اس ناول کا جو انداز ہے وہ صحافتی انداز ہے۔ ڈاکٹر اسلم آزاد نے اس ناول کو فسادات کی ادبی رپورٹ بھی قرار دیا ہے۔ کرشن چندر نے اس ناول میں انسانی فطرت کو عیاں کرنے کی کوشش کی ہے کہ چاہے جتنے بھی برے حالات ہو جائیں لیکن انسان کے اندر جو ایک محبت اور دوسرے انسان سے دوستی کا جو مادہ ہے وہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ مل کر محبت کے ساتھ اور امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا خواہش مند ہے۔ ناول میں بیان کردہ واقعات بڑے پرتاثیر ہیں مگر پلاٹ میں ربط اور تسلسل کی کمی ہے
واقعات کی تکرار جو ہے وہ قاری پر بڑی گراں گزرتی ہے، اور اس ناول کی جو کردار ہے وہ بھی کچھ خاص اہمیت کے حامل نہیں ہے، مگر یہ ناول اپنی آئیڈیالوجی اور انسان دوستی کے باعث کرشن چندر اور فسادات کے حوالے سے لکھے گئے ناولوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ شکریہ۔